شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے لہجے میں نرمی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ سخت گرمی کے دن تھے۔ اسٹاپ پر کھڑے کھڑے میں تھک چکا تھا۔ ہر بس مسافروں سے بھری ہوئی آ رہی تھی۔ خیر، ایک بس میں رش کم تھا تو فوراً ہی بھاگ کر میں اس میں چڑھ گیا، لیکن اندر پہنچا تو معلوم ہوا یہ بھی بھری ہوئی ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ اوپر سے کنڈکٹر کی آواز آئی، بھائی آگے ہو جاؤ۔ اور کہاں آگے ہو جائیں؟ ابے اندھے، کیا بس سے باہر نکل جائیں؟ ایک شخص نے ناراض ہوتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ ارے زیادہ بات نہیں کرو، بس میں سفر کر رہے ہو، ٹیکسی میں نہیں کر رہے جو نخرے دکھا رہے ہو۔ کنڈکٹر نے بھی اسی لہجے کے ساتھ اسے جواب دیا۔ اس کے بعد کنڈکٹر اور اس شخص میں بہت تو میں ہو گئی، اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو چھڑایا۔ مجھے دکاندار سے گھر کا راشن لینا تھا۔ ایک اور گاہک دکاندار کے پاس آیا اور کہا، بھائی ذرا جلدی سے سودا تول دیجیے گا۔ بھائی یہاں سب کو جلدی ہے، آرام سے کھڑے رہو۔ دکاندار نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ دکاندار اور گاہک میں بھی تلخی ہو گئی، اور گاہک دکاندار کو دھمکی دیتا ہوا چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بھابھی بچوں پر برس رہی ہیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہیں بچوں پر؟ ارے یہ تمہارے بھتیجوں نے جینا دشوار کر دیا ہے میرا۔ تمہارے بھیا تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم مجھے گھر کیسے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، میں تو گھر سے باہر کمانے کی بجائے آوارہ گردی کرنے جاتا ہوں، بھیا نے بھی دوسرے کمرے سے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اور پھر گھر میں بھیا بھابھی کے درمیان لفظوں کی تلخ جنگ چھڑ گئی۔ میں نے ٹی وی کھولا تو ٹی وی پر ٹاک شو آ رہا تھا۔ وہاں پر سیاستدان ایک دوسرے کو لتاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے درمیان تلخ اور سخت الفاظ کی شکل میں جملوں کی گولہ باری جاری تھی۔ یا اللہ، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، میں سوچنے لگا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ذرا دیکھنا یہ بل کتنے کا آیا ہے، مجھے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے بل دیکھا اور بتایا کہ 5,000 کا بل آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بڑے صاحب بھی تلخ ہو گئے اور کہنے لگے، بیڑا غرق ہو، حکومت کا سب چور ڈاکو ہیں۔ یا اللہ، یہاں بھی تلخ نرمی اور تلخ مزاجی سے کام لیا جا رہا ہے۔ واپس گھر آ کر سوشل میڈیا کھولا تو دیکھا ایک اسکالر اپنے ہی خم خیال اور مسلک کے دوسرے اسکالر کو تلخ لہجے میں چیلنج کر رہے ہیں، تو میں نے سر پکڑ لیا۔ تلخی کا زہر یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جس نے اس تلخی اور وبا کو دور کرنا ہے وہ خود اس وبا کا شکار ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں اور دوستو، کیا ہم مسلمان نرمی سے بات نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ کیا ہوتا اگر وہ صاحب کنڈکٹر سے نرمی سے کہہ دیتے کہ بھائی آگے جگہ نہیں ہے؟ کنڈکٹر کو اندھا کہنے اور تلخ لہجے میں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نرمی اختیار کرتے تو بات آگے نہ بڑھتی، لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی نوبت نہیں آتی۔ دکاندار نرمی برتتا تو نہ گاہک خراب ہوتا اور نہ ہی اسے دھمکی دیتا، نہ ہی بات آگے بڑھتی۔ بھیا اور بھابھی کے درمیان بھی جھگڑا تلخ اور ترش جملوں کے تبادلے سے ہوا، اور کہیں کہیں یہی جملے لوگوں کے گھر اجاڑنے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اسی تلخی سے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ٹی وی پر حکومت اور اپوزیشن کے سیاستدان اگر ملک و ملت کے لیے
نرمی اختیار کریں تو ہماری قوم کا مزاج بننا شروع ہو، مگر وہ جس طرح کی تلخی کو پیدا کرتے ہیں یوں لگتا ہے وہ چاہتے یہی ہیں کہ عوام بھی آپس میں نفرتوں کا شکار رہے۔ اب کوئی بڑے صاحب کو سمجھاتا ہے کہ ہم برسوں سے تلخ جملے بولتے آ رہے ہیں لیکن حکومت اور اپوزیشن کو فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، آپ اپنے اخراجات کو کم کیجئے، آپ کے لیے آسانی شروع ہو جائے گی، ورنہ صرف اپنا بلڈ پریشر بڑھائیں گے اور شوگر کا مرض پال لیں گے۔ سب سے آخر میں شعلہ بیان، مقررین سے گزارش ہے کہ اپنے چیلنجز سے لوگوں کو اسلام سے دور مت کیجیے۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت توحید لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ ترجمہ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ پھر ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ تو آئیے آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی کو اپنائیں گے۔ ہر بات اپنے امی ابو، دیگر لوگوں سے، دوستوں سے نرمی کے ساتھ کریں گے۔ نرمی انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ اسے بدصورت کر دیتی ہے۔